اور آج جب یہ ظلم کی داستانیں رقم ہوئی تو حکومتی جماعت کے وابستہ سیاسی کارکنان ان کے اس عمل پہ بھی ان کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو کیا گیا ہے اس امت کو، ہو کیا گیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے خدا کے گھر مساجد پہ تالے لگائے کہ مساجد میں نہ اذانیں ہوئی نہ جمعہ کی نماز ہوئی۔ قرآن نے تو کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر، جو اللہ کی مساجد میں اس کے ذکر سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن تو ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے اور تم ان لوگوں کے ایسے عمل پہ بھی ان کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہو۔ کل جب خدا کے حضور تمہیں اٹھایا جائے گا، تم اپنے اس دفاع کے عمل پہ اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری عقل کب کام کرے گی؟ تمہارا شعور کب بیدار ہوگا؟ جو مساجد پہ تالے لگائے، جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے، جو مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، قرآن ایسے شخص کو ظالم کہہ رہا ہے۔ اور پھر صرف بات اتنی نہیں، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ میں کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن مجھے بار بار قرآن کی یہ دونوں آیات یاد آتی ہیں۔ یہ دونوں آیات چیخ چیخ کر امت کو بتا رہی ہیں کہ لوگوں جو خدا کے گھر مساجد پہ تالے لگائے، جو ان میں اللہ کے ذکر سے روکے، جو ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، وہ شخص ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ اور جو ان مساجد کو آباد کرتا ہے، وہ شخص ایسا شخص ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حساب کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اب جس جماعت نے، جن لوگوں نے مساجد پہ تالے لگائے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے، اور جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب تم جن کا دفاع کر رہے ہو، سوچ لو پھر تم کس صف میں کھڑے ہو۔ آج پاکستان کی تاریخ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جو مساجد پہ تالے لگانے والوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ ظالموں کی صف میں کھڑا ہے، اور جو مساجد کو آباد کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایمان والے لوگوں کی صف میں کھڑا ہے۔ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ خدا را سیاسی وابستگی میں، سیاسی چاپلوسی میں اس حد تک نہ گر جاؤ کہ تمہیں اپنی جماعت کا سیاہ بھی سفید نظر آئے۔ تم نے جانا اپنی قبر میں ہے، اور یہ حقائق ایسے حقائق ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو جماعت حکومت کے اندر آتی ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے سیاسی انتقام لینے پہ اتر آتی ہے، اور ہم پھر بھی ان کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ رسول کے لیے کھڑا ہونا تو دور کی بات، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا نہیں آتا۔ اسمبلیوں میں جب ان سیاسی نمائندوں کی اپنی سہولیات کے بل پیش ہوتے ہیں، یہ مختلف جماعتوں کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بھائی چارے کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ یہ ان ایسے بلوں پہ تنقید نہیں کرتے جن میں ان کو مزید سہولیات سے نوازا جاتا ہے، لمحوں کے اندر ایسے بلوں کو پاس کر لیا جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی شخص اگر عوام کے حق کا بل پیش کر دے اس کے اوپر یہ مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور ہم اتنے کم عقل کے پھر بھی انہی کے نعرے لگائیں گے، پھر بھی انہی کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دشمنیوں کو مول لیں گے۔ تو بہرحال موجودہ حکومت نے ملک پاکستان کے اندر نہایت مسلمانوں کا قتل عام کیا، مساجد کے اوپر تالے لگائے، اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکا۔ یہ ایسی حکومت ہے جو ظالم ہے۔ تو آئیے مسلمان بھائیوں، آج سے بھی ایک ہو جائیے، متحد ہو جائیے۔ تمہیں جو جغرافیے کے نام پہ بانٹا گیا، تم دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہو، پوری امت مسلمہ کا درد تمہارا درد ہونا چاہیے۔ قومیت کے نام پہ تمہیں جو بانٹا گیا، اس حد اس لکیر کو مٹا دو۔ کوئی بلوچی ہے یا پٹھان ہے یا پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کسی بھی صوبے کا ہے، کسی بھی قوم کا ہے، ہر کلمہ گو تمہارا بھائی ہے۔ یہ جو فرقوں کی تبلیغ تمہیں کی جاتی ہے، خدا را اس سے باہر نکلیں، مسلمان بنیں، قرآن کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے تمہیں بانٹا جاتا ہے اور تم بٹتے چلے جاتے ہو۔ میں رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میرا رب امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔